قبول فرما لے یا اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، خوش کرنا چاہتے ہیں نا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے نبی اس وقت خوش ہوں گے کہ جب ان کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں پہنچ جائیں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوشی ملے گی۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میں اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اے اللہ، اپنے نبی کی امت کی بخشش فرما دے، اپنی امت کی بخشش فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بہت گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم اپنے گناہوں کو اپنی زبان سے اگر کہہ دیں، اے اللہ، یا آپ ظاہر کر دیں، تو اے اللہ لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بات چیت کرنا پسند نہیں کریں گے، یا اللہ اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کریں گے، کھلانا پلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو جو ہم نے اے اللہ دن میں کیا ہوگا تو اس گناہوں کو بھی تم معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان گناہوں کو جو ہم نے اے اللہ دین کے اجالے میں ہم نے کیا، کھلم کھلا کیا، اعلانیہ کیا، اس گناہوں کو بھی تم معاف فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ، ایک ایک گناہوں کو اے اللہ آج تم معاف فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ، ایک ایک گناہوں کو بخش دے میرے مولا۔ یا اللہ، یہ تو بخشش والا مہینہ تھا، اے اللہ اس مہینے کو آپ نے مغفرت والا مہینہ بنایا تھا۔ اے اللہ، اس مہینے کو آپ نے جہنم سے خلاصی والا، جہنم سے چھٹکارا والا مہینہ بنایا تھا۔ یا اللہ، یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یا اللہ، روزانہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آپ بری فرماتے ہیں۔ یا اللہ، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، رمضان کی برکت سے اللہ آپ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اللہ، آخر دن میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے اتنی تعداد میں پھر آخری دن میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس ماہ مبارک میں بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم صرف یہی درخواست خاص طور سے کر رہے ہیں، اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہم میں سے کوئی اے اللہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ آئندہ سال کا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، رمضان کا مہینہ پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اے اللہ، جن کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آئندہ سال کا رمضان اس کو میسر نہیں ہوگا، تو خاص طور سے اللہ ان کی زندگی کو تبدیل فرما دے، ان کی زندگی کو بدل دے۔ یا اللہ، ان کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان کے معاملات اخلاق سب کچھ درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ، رمضان آتا ہے تو بڑے ہم نیک بن جاتے ہیں، یا اللہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سروں پر ٹوپی چلا آتا ہے۔ اے اللہ، اسی طریقے سے اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تراویح جو 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو بھی لوگ پڑھتے ہیں، جو اور دنوں میں غیر رمضان میں ان کے لیے 2 رکعت پڑھنا بڑا مشکل کام تھا، صرف جمعہ پڑھ لیتے تھے، لیکن اے اللہ رمضان شریف شروع ہوتے کے ساتھ ہی 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہا ہے۔ اے اللہ، تراویح کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، اس کے علاوہ اے اللہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، غریبوں کو کھلا پلا بھی رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ اے اللہ، تمام تر عبادتوں میں کوشش آدمی کرتا ہے کہ ہر عبادت میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب کے کرنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کے روزہ رکھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو جسمانی عبادت ہم نے کی ہے اس عبادت کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو لسانی زبانی ہم نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو مالی عبادت ہم لوگوں نے کی ہے تو اس عبادت کو بھی قبول فرما لے، ساری عبادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، سارے اے اللہ طیبات کو قبول فرما لے، سارے حسنات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیری ہی صرف ذات ایک ایسی ہے، صرف تیری ہی ذات ایک ایسی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جب تیری نافرمانی کرتا ہے، بندہ جب تجھ سے معافی مانگتا ہے تو آپ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔
بلکہ معاف ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور جتنا گناہ کیا اتنی نیکی بھی مجھے عطا فرما دے، اللہ ہم سبوں کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ پورے 11 مہینہ اے اللہ لکھنے والا فرشتہ اے اللہ جو کرامن کاتبین، 2 فرشتہ ہمارے کاندھے کے اوپر ہے اے اللہ، ایک ہے کرامن دوسرے ہے کاتبین جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یا اللہ وہ 11 مہینہ گناہ لکھ کر کے بیچارہ تھک چکا ہوگا۔ یا اللہ اے اللہ انہیں اے اللہ کرامن کو بہت کم نیکی لکھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بالکل ختم فرما دے، یا اللہ بالکل معاف فرما دے، یا اللہ اس کے رجسٹر سے بھی اللہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیجئے، اللہ سارے گناہوں کو تم معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جتنی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ سب سے زیادہ اے اللہ تمام نبیوں میں اللہ تمام رسولوں میں سب سے دعا کرنے والی ذات اے اللہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اے اللہ اپنی امت کے لیے اتنے غم زدہ ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو تسلی دینا پڑتا تھا، اے نبی اتنے زیادہ غمگین نہ ہوئیے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے امت کے غم میں۔ یا اللہ آج امت جو ہے اپنے نبی کو اے اللہ اپنے نبی کو اے اللہ اپنے نبی کے احکامات کو اے اللہ قرآن کو اور سنت کو حدیث کو اے اللہ دین کے حب سے بالکل یہ امت ہٹی ہوئی ہے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہم لوگ اے اللہ نماز کی پابندی کر رہے تھے، یا اللہ گناہوں سے بچ رہے تھے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بھی بہت اچھے نیک کام کر رہے تھے، یا اللہ غیر رمضان میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، موت تک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، یا اللہ رمضان میں تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں ہماری مسجدیں اکثر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں تو افسوس کے ساتھ اس بات کو بھی کہنا پڑتا ہے بعض ایسی بھی مسجدیں ہیں جہاں 5 وقت کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ یا اللہ ایسی مسجد اے اللہ محلے والے کے لیے بستی والے کے لیے بد دعا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، اللہ اس کی بد دعا تو پڑھ کر کے رہتی ہے بستی والوں پر۔ اے اللہ مسجد سے دعا لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی ایسا دن نہ گزرے، کوئی ایسی رات نہ گزرے اے اللہ جس دن ہماری مسجدوں سے اذان نہ ہو، 5 وقت کی نماز اذان ہو، 5 وقت کی نماز جماعت سے ہو، پوری مسجد جس طریقے سے اے اللہ جس طریقے سے رمضان میں اور اسی طریقے سے جمعہ میں اور عیدین میں جس طریقے سے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ پورے سال اللہ ہمیشہ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا میرے مولا۔ یا اللہ دشمنان اسلام نے تو ہمارے نبی پر پتھر برسائے، اے اللہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ کرنا پڑا، یا اللہ پیاسا رہنا پڑا، یا اللہ کتنے ستائے گئے، اتنے رلائے گئے میرے مولا نبی کو۔ یا اللہ وہ نبی کبھی اپنی امت کے لیے اے اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا دی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی ہے۔ اے اللہ اس نبی برحق کے صدقہ طفیل اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ رمضان میں تو آپ اچھا انتظام کر دیتے ہیں کہ شیطان کو قید کروا دیتے ہیں، اے اللہ رمضان عید کا چاند نکلتے کے ساتھ ہی وہ چھوٹے گا، وہ نکلے گا، وہ آئے گا،
اور طرح طرح سے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر کے جائے گا اور کیا کیا کروائے گا۔ یا اللہ، اے اللہ ہم نفس سے بھی عاجز ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ شیطان بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اے اللہ نفس کی نفسانیت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان کے شیطنت سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں آپ کے علاوہ۔ اے اللہ کوئی ہمارا مددگار نہیں آپ کے علاوہ۔ اے اللہ کوئی ہمارا ناصر نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا داتا نہیں ہے۔ اے اللہ میرا کوئی دوسرا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے میرے مولا، صرف آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، وہ آپ کے در سے ملا ہے میرے مولا۔